اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد نعمان رضا مدنی۔ القرآن ٹی وی کی 5 روزہ نشریات ہے جس کا نام ہے اللہ کے آخری نبی۔ آج ہم اس کی دوسری قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے کل والی جو قسط تھی اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے حضور کے خاتم النبیین ہونے پر دلائل کو سماعت کیا تھا۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا، مقابلہ سخت تھا، اس وجہ سے ہم صرف 3-4 آیات آپ کے سامنے بیان کر سکے، ورنہ متعدد آیات ہیں جس میں سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ختم نبوت پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا جو بڑا ماخذ ہے اور وہ ہے حدیث طیبہ سرور دو عالم کے فرامین، انشاءاللہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین نے کتنے واضح اور واشگاف الفاظ میں اپنے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آئیے سرور دو عالم کے فرامین کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں حضور کے فرامین جو ہے نا، یہ ایک مسلمان کے لیے سمجھ لیں کہ ڈھارس ہوتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم کے جہاں پر بھی نام لے لیا جاتا ہے وہاں پر مومن کا جو چہرہ ہے وہ کھل اٹھتا ہے، کیونکہ اپنے آقا مولا ملجا ماوا سرور دو عالم جو ہمارے آقا ہیں، سب کچھ ہیں ہمارے، جو اللہ تبارک پتہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں نا، تمام میں افضل اور اعلیٰ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بخاری تو کتنی اعلیٰ کتاب ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے سرور دو عالم کا فرمان۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا سیاسی نظام ان کے انبیاء چلاتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہوتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ خلفاء ہوں گے۔ یہ بالکل واضح الفاظ ہیں جس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا نظام تو انبیاء چلاتے تھے، ایک کا انتقال ہوتا تھا پھر دوسرا آ جاتے تھے جانشین بن کر، لیکن میرے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہوگا اس وجہ سے نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہو چکا ہے، البتہ خلفاء ہوں گے جو تمام کا تمام نظام جو ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب آگے ایک حدیث مبارکہ اور سماعت فرما لیجئے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا، اور کیا ہی حسین و جمیل مکان بنایا، مگر اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، لوگ اس کے گرد خوشی سے گھوم رہے تھے، لوگ اس کے گرد گھوم کر خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا میں قصر نبوت کی آخری وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ وہ جو عمارت نبوت ہے سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمارت نبوت کی آخری اینٹ ہے جو لگا دی گئی، اور جب اینٹ لگا دی گئی تو اس کے بعد کسی اور اینٹ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے، اور جب عمارت مکمل ہو جائے تو اس میں کوئی اور چیز اگر لگے تو وہ عیب دار لگا کرتی ہے، لیکن قصر نبوت کا جو معاملہ ہے وہ پورا ہو چکا سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب ایک چیز اور ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ حضور کے علم غیب پر بھی جو ہے وہ دلیل بن جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ہے کتاب الفتن جامع الترمذی کی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور یقیناً عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا یا وہ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سرور دو عالم نے اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ میرے بعد بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن سنو وہ جھوٹے ہوں گے، امتی ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے اور لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ حضور نے اپنے امتیوں کو خبردار کر دیا، اور ہم خبردار ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سرور دو عالم کے بعد
کوئی نیا کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ کچھ جو فریبی لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ منطقیں گھڑیں، کچھ نہ کچھ دلائل گھڑیں، لیکن ہمیں اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں کرنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی جھوٹے نبی سے اگر نبوت کا معجزہ پوچھتا ہے، نبوت کی دلیل پوچھتا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح واضح، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر چوتھی حدیث مبارکہ پہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی ہے، کتاب المساجد کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا میرا رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے تمام روئے زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ واضح الفاظ، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ 5ویں حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق رسالت اور نبوت ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ یہاں تو نبوت کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے، نبوت کی نفی کی جا رہی ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے رسالت کی بھی نفی ہے بھائی، صرف نبوت کی نفی نہیں ہے، رسالت کی بھی نفی ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی ہونے کی نفی ہے تو کوئی رسول آ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ بیوقوف ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی شاید بیوقوف سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی بات کو مان لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ سماعت کیجیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسکرا دیتا ہوں، میں سرور دو عالم کا جب نام لیتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا مولا ملجا ماوا سرور دو عالم ہم سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور سے ٹوٹ کر محبت کریں، بالکل ٹوٹ کر، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے سرور دو عالم کی ذات طیبہ پر۔ اب یہ دیکھیے کہ سرور دو عالم نے فرمایا تحقیق رسالت اور نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی رسول۔ دوبارہ سماعت کر لیں، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی رسول۔ لوگوں پر یہ بات گراں گزری تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان کا خواب ہے اور یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ نبوت ختم کر دی گئی، رسالت ختم کر دی گئی، نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، لیکن یہ خواب کا سلسلہ باقی رہے گا جو کہ نبوت کا 40واں حصہ کہلاتا ہے، کہ جو ہمارے امتیوں کے جو خواب ہوتے ہیں یہ کچھ سچ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، من گھڑت بھی ہوتے ہیں، لیکن جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ وحی الہی جو ہے بن کر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی، لیکن خواب کا سلسلہ باقی ہے جو کہ کبھی کبھی امتیوں کا سچ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ایک حدیث مبارکہ اور سماعت فرما لیجیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ فرمان حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تھا، لیکن یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی وہ تو دونوں بھائی بھی تھے اور دونوں رسول بھی جو ہے وہ ہیں، لیکن سرور دو عالم کی جو نسبت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے وہ چچا زاد بھائی کی تو ہے، لیکن سرور دو عالم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے، تمام امت کا یہی عقیدہ رہا اور انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا۔ حدیث مبارکہ کا یہ آج ہم جو ہے سلسلہ آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری نشست جو ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم اجماع امت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سماعت کریں گے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔